اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا. اور اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو. ہم ہیں جو ان کو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی. در حقیقت ان کا قتل ایک بہت بڑی غلطی ہے. زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو کہ وہ بہت برا فعل ہے اور ایک بہت برا راستہ ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں پچھلے درسوں میں. معراج کے موقع پر حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو ایک سماجی زندگی کا ضابطہ دیا گیا ہے، اس کے احکامات کی تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں. زندگی میں ان احکامات کو اگر ہم لے آئیں تو ہماری زندگی جنت بن سکتی ہے. زندگی ایک مینیفیسٹو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے. تو اس کے قسط وار آپ سن رہے ہیں اس کو. آج کی جو ہدایت ہے وہ یہ کہ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی آیات میں تذکرہ یہ تھا کہ آپ مصارف خیر میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ بتا رہا تھا. اور اس لیے ہدایت آپ کو دی گئی تھی کہ آپ فضول خرچی نہ کریں، کیونکہ آپ فضول خرچی اگر کریں گے تو آپ اپنے رشتہ داروں کے حق نہیں ادا کر پائیں گے. آپ جو ہے صحیح مصارف میں پیسہ نہیں اٹھا پائیں گے. جب آپ اپنی ذات پہ اٹھا دیں گے سارا پیسہ تو آپ کے پاس اہل حق کو دینے کے لیے نہیں رہیں گے پیسے. تو خرچ کا صحیح اندازہ ہونا چاہیے. آپ جو کچھ بھی پیسہ کماتے ہیں اس میں صرف آپ کا حصہ نہیں ہوتا، آپ کی محنت کا، وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اس میں اللہ کا حصہ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ ایک کھیتی باڑی کرتے ہیں، گورنمنٹ آپ سے ٹیکس مانگتی ہے، زمین کا پاشی کا خرچ مانگتی ہے. لیکن یہ کہ جو بھی آپ سے گورنمنٹ مانگ لیتی ہے، آپ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ آپ سے اپنے ہواؤں کا ٹیکس مانگے، پانی کا ٹیکس مانگے، زمین مٹی کا ٹیکس مانگے، تو کتنا ٹیکس بنے گا آپ سوچیں. ہماری ہر دولت میں، ہمارے ہر پیسے میں اللہ تعالیٰ کا حق ہوتا ہے اور اس کے مطابق ہدایات دینے کا اس کو پورا پورا حق ہے کہ وہ کہاں آپ خرچ کریں، کہاں نہیں کریں. آپ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ جو میں نے کمایا ہے وہ میرا اپنا ہے. انسان جو بھی کماتا ہے وہ اس کی اپنی صلاحیتوں کی دین نہیں ہوتا، وہ عطا الہی ہوتی ہے. ہمارے گٹ سے، ہمارے دماغ سے، ہماری تدبیروں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بہت بڑے سمجھدار لوگ رہ جاتے ہیں، بہت سے بیوقوف کما لیتے ہیں دنیا میں. آپ جانتے ہیں یہ نہ عقل پر ہے، نہ تجربے پر، یہ اللہ کی عطا پر ہے. اور جب اللہ کی عطا پر ہے تو اس کے اخراجات کا ضابطہ بنانا بھی اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، یہ کسی کا حق نہیں ہے. یہ ساری باتیں تھیں. لیکن یہ کہ جب آپ عادی بن جائیں گے اس بات کے کہ اپنی ذات پہ اٹھائیں اور اسراف کریں اور خرچ کریں، عیاشی میں، پارٹی میں، کلبوں میں، ڈانس میں، ڈرنک میں، عالی شان کوٹھیوں میں، انہی چیزوں میں ایک لیونگ اپنا اٹھا لیں بہت زیادہ، اسی میں آپ پیسہ خرچ کرنے کا عادی اگر ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے، جس میں جو پہلا سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کو قرآن کریم یہاں بیان کر رہا ہے. جب آپ میں اسراف کی ذہنیت پیدا ہوتی ہے کسی قوم کے اندر تو اس کو دوسری فکر یہ ہو جاتی ہے کہ اس کی آبادی بڑھنے نہ پائے. اس لیے کہ جو پیسہ کمایا ہے وہ زندگی کے معیار کا ساتھ نہیں دے پاتا اگر آبادی بڑھ جائے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ قومیں خود اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے ختم کرنے لگتی ہیں. پھر وہاں فیملی پلاننگ ہونے لگتی ہے، پھر برتھ کنٹرول ہونے لگتا ہے، پھر کنٹرول پاپولیشن، آبادی کو جو ہے منصوبہ بند طریقے پر لانے کا ذہن بنتا ہے. زیادہ بچے ہوں گے تو زیادہ خرچہ ہوگا، اور زیادہ خرچہ ہوگا تو اپنے پر خرچ کیسے کر پائیں گے. اسراف کا جو ذہن ہے وہ ہمیں کنجوس بناتا ہے. جو آدمی اپنے اعزاء و اقارب کا حق نہیں ادا کر سکا اسے اپنی اولاد پہ بھی خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ اولاد ہو. آج تو فیملی پلاننگ اور برتھ کنٹرول پورا ایک مومنٹ ہے، نیشنل مومنٹ ہے.
قومی اسکیم ہے، قومی تجویز ہے، لیکن اس کے پیچھے ذہن کیا ہے؟ اس ذہن کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا. ذہن یہ ہے کہ خشیت املاق، ان پر اگر ہم خرچ کریں گے تو اخراجات اتنے بڑھ جائیں گے کہ ہماری تیز رفتار زندگی کا ساتھ نہیں دے پائیں گے. ہم پیسہ بچانے کے لیے، زندگی سے لذت نچوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا کنبہ چھوٹے سے چھوٹا ہو. اس لیے ہم اپنے اولاد کو قتل کر دیں گے، اپنے کنبے کو محدود کر لیں گے، پیدا نہیں ہونے دیں گے آنے والوں کو. ہماری خود غرضی جو ہے نئے بچے آنے سے روکے گی ہم کو، کیونکہ ہم خود ٹھاٹ کر کے رہنا چاہتے ہیں، دنیا میں عیش کر کے رہنا چاہتے ہیں. یہ املاق، یہ ذہن اسراف کا، پیسے کو فضول خرچ کرنے کا، یہی ذہن ہے جو فیملی پلاننگ کے پیچھے ہے، جو اس اسکیم کے پیچھے ہے. تو قرآن کریم اس ذہن پہ چوٹ کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے عقیدے میں خلل ہے اور آپ یوں سمجھتے ہیں کہ رزق کا فیصلہ آپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. حالانکہ رزق ہم دیتے ہیں ان کو بھی، اور رزق ہم تم کو بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں. اس کی پلاننگ ہم کرتے ہیں. جب رزق کی پلاننگ ہم کرتے ہیں تو فیملی کی پلاننگ کرنے والے تم کون ہوئے؟ تم کون ہوئے؟ یہ ایک ہے. تو اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اس ڈر سے کہ کہاں سے کھائیں گے. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اس ڈر سے کہ کہاں سے کھائیں گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. فیملی پلاننگ کی جو اسکیم ہے، اس کا گہرا تجزیہ کریں گے آپ تو کیا ہے یہ. اب سے 200 برس پہلے پیدا ہوئی یہ اسکیم. مسٹر مالتھوس جو ہیں اس کے جو ہیں جنم داتا ہیں. مالتھوس مشہور جو ہیں ماہر آبادیات کہنا چاہیے. سن 1798 میں پہلا مقالہ انہوں نے اس موضوع پر لکھا. مسٹر مالتھوس نے پہلا مقالہ کہ آبادی کنٹرول ہونی چاہیے، بچے زیادہ نہیں پیدا ہونے چاہیے. سب سے زیادہ وہ اس تحریک کے بانی سمجھے جاتے ہیں، تحریک ضبط ولادت کے لیے، برتھ کنٹرول فیملی پلاننگ کی جو تحریک ہے اس کے وہ جنم داتا سمجھے جاتے ہیں مسٹر مالتھوس. پہلی باری سامنے آیا. اس کے پیچھے اسباب کیا تھے اگر آپ غور کریں؟ اس تحریک کے پیچھے جو بات انہوں نے کہی، جو کہتے ہیں اس کے حامیان اس تحریک کے کہ خاندان چھوٹا ہونا چاہیے. پہلے کہتے تھے 2 یا 3 بچے ہوتے ہیں گھر میں اچھے، پھر کہنے لگے کہ گھر میں ہوں بس 2 پھول، اس کے آگے کریں نہ بھول. اس کے آگے کہنے لگے کہ ہم 2 اور ہمارے 2. پھر اب تھوڑی دیر بعد یہ ہونے والا ہے کہ ہم تم، پھر ہوگا ہم ہی شاید. اس کے بعد کچھ ہوگا نہیں. تو یہ اس کے پیچھے ذہن ہے وہ حقیقت میں کیا ہے پہلے اس کو دیکھیں. قرآن کریم نے اس کی بالکل صحیح گرفت کی ہے، اور اس کے بعد تجزیہ کریں ان کے دلائل کا، اور پھر دیکھیں قرآن کریم کیا کہتا ہے. قرآن کریم کے دلائل کو بھی دیکھیں اور کمپیئر کر کے دیکھیں کہ بات کس کی معقول ہے، مسٹر مالتھوس کی یا اللہ تبارک تعالیٰ کی. اس کو ہم کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں. جہاں تک حقیقت ہے تو اس کے پیچھے حقیقت میں جو ذہن ہے اس تحریک کے پیچھے، ضبط ولادت کی تحریک کے پیچھے، وہ ذہن کیا ہے؟ پہلا ذہن تو ہے لذت اندوزی کا ذہن. سب سے پہلی بات تو یہی ہے. ہاتھ میں زیادہ پیسہ ہوگا زیادہ ٹھاٹ کریں گے. بچے شیئر کریں گے اگر تو پیسہ کم ہو جائے گا تو زیادہ ہوٹلنگ نہیں ہو پائے گی، زیادہ کلب میں نہیں جا پائیں گے، زیادہ اونچا معیار زندگی نہیں ہم مینٹین کر پائیں گے، لیونگ ہمارا گر جائے گا. پہلا ذہن تو یہی لذت اندوزی کا ہے. خوب کھانا ہے، پینا ہے، ٹھاٹ کرنا ہے، عیش کرنا ہے، گھومنا ہے، پھرنا ہے. بچے تو آفت کر دیں گے، بچوں کی برات لیے گھومیں گے ہر جگہ، کیا ہم سارا عیش کرکرا کر دیں گے. اور پھر سوسائٹی کا تقاضے، میڈم سوچتی ہیں میری فگرز بگڑ جائیں گی اگر بچے پیدا ہوں گے تو میں تو کیوٹ نہیں لگوں گی، شوہر کی نظر میں نہیں آؤں گی، اچھی نہیں لگوں گی. شوہر کو بھی ظاہر نہلچے بدلتی ہوئی بیوی اچھی تھوڑی لگتی ہے. کوئی دودھ پلاتی نہلچے بدلتی بیوی اچھی نہیں لگتی. اب اسمارٹ دکھیں ذرا، بچے نہ ہوں، ایک آدھ بچہ ہو تو چلیے میچنگ چل جاتی ہے. ہم بلو سوٹ میں ہیں، بچے کو بھی بلو سوٹ میں لے گئے، ذرا میچنگ میں چل گیا. پر 4-5 بچے ہو کر کے اگر وہاں بہمیں کرنا شروع کریں گے پارٹی میں تو ہمیں تو آفت آ جائے گی. تو سارا مزہ ختم ہو جائے گا زندگی کا، ایسے ختم ہو جائے گا. ہر جگہ بارات جا رہی ہے، ریس گاڑی لے کے ساتھ جا رہے ہیں کہ جانے کے رہے نہ آنے کے رہے، یہ آفت ہے. پہلی بات تو یہ ہے. پھر بیگم خود سوچتی ہیں مجھے اپنے خرچے مینٹین کرنے کے لیے آفس جانا ہے. جدید صنعتی زندگی نے کیا یہ کہ مشین ہوئی، مشین نے پروڈکشن بڑھایا، چیزیں بننے لگی منٹوں میں. جو آدمی دن بھر میں 10 آئٹم بناتا تھا کسی چیز کے، مشین 1000 آئٹم بنانے لگی. اس کے آدمی یعنی ایک مشین 10 آدمیوں کا 100 آدمیوں کا کام کرنے لگی، پروڈکشن بڑھ گیا. اب مشین آ گئی زندگی میں. اس مشینی زندگی کو میں چیزیں بڑھ گئیں. پہلے تو آدمی بڑی سادہ تھی، مکان بنایا، رہ رہا، کھا رہا، پی رہا، بس کیسے بھی 2-4 چیزیں ہوتی تھی زندگی میں. اب تو جو ہے ذرا آپ ٹیلی ویژن دیکھنا شروع کر دیں تو آدھے گھنٹے میں 50 چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی زندگی میں. جو لگژریز بڑھائی ہیں انہوں نے اور بڑھتی جا رہی ہیں. صنعتی مصنوعات نے زندگی کا معیار بڑھایا،
کہاں سے پیسہ آیا اس کے لیے؟ پہلے تو گاؤں والا جو ہے کھیتی باڑی کر کے لے آتا تھا گھر میں کاٹ کے، اسی سے گیہوں سے سارا سال چلا لیتا تھا. بھینس گھر میں بند رہی، دودھ پیا، اسی سے اپنا سارا کام ہو گیا، پی لیا. کوئی چکر نہیں تھے، سوسائٹی کی کوئی آداب نہیں تھے. اب جب سوسائٹی مہذب ہوئی، سویلائزڈ ہوئی، تو خرچہ کہاں سے آئے؟ خرچے کے لیے بیگم کو بھی آفس جانا پڑ رہا ہے. یورپ میں یہی تو ہوا. آفس جا رہی ہیں اور اپنے کاروبار میں شیئر کر رہی ہیں، تو آفس جائیں گی تو بچوں کو لے کے کیسے جائیں گی؟ یہ تو بڑا پرابلم ہے. بچے پالیں گے آفس اٹینڈ کریں، جہاز اڑائیں کہ بچوں کو اٹینڈ کریں، کیا کریں؟ لہذا صنعتی زندگی کا ایک تقاضا یہ ہوا کہ عورت خود معاشی مصروفیت میں لگ گئی، کمانے میں لگ گئی تو اس کے بعد بچے پالنے کی فرصت نہیں ہے. لہذا بچے کم ہونے چاہیے. پھر کہ زندگی بڑی مہنگی ہو گئی، تعلیم کے اخراجات بہت ہو گئے. بچوں کو پیسے پڑھائیں گے، ایک بچہ ہوگا تو چلو ٹھیک سے پڑھا لیں گے، 10 ہوں گے تو کیسے پڑھائیں گے؟ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے. بچے کم ہونے چاہیے. خرچہ 10 پہ بٹے گا، ہمارا پیسہ 10 پہ بٹے گا، 0 ہو جائے گا. لہذا اولاد نہیں ہونی چاہیے، کم سے کم ہونی چاہیے. تو ذہن یہ ہے صرف کہ صنعتی زندگی کا ساتھ دیں، بیوی ذرا اسمارٹ بنی رہے، ذرا یعنی جو ہے ڈیسنٹ بنی رہے، دیکھنے میں ذرا اچھی لگے، لک ذرا گڈ رہے اس کا. اب یہ کیا ہے کہ بالکل بے ہنگم ہو جائے گی بیڈول، زیادہ ٹھیک ہے، بچے اچھے نہیں ہونے چاہیے. ایک تو گویا وہ ذہن جو ہمارے ہاں کلچر نے دیا ہم کو، ایک وہ ضروریات جو سوسائٹی سے ہم کو ملی، انہوں نے ہمیں اس نتیجے پہ پہنچایا کہ جتنا چھوٹا پریوار رہے گا اتنا ہی اچھا رہے گا. ذہن حقیقت میں، اور سب سے بڑی بات تھی عقیدہ. اللہ کی رضاقیت پہ یقین نہیں رہا. جو میں کماتا ہوں بس وہی میرے ہاتھ میں آتا ہے. اور یہ تو خالی کہنے کی بات ہے کہ اللہ میاں دیتا ہے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اللہ میاں تو بیچ میں کمانا پڑتا ہے ہمیں، کیا بھروسہ اللہ میاں کا کب ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں. لہذا اپنا انتظام پکا رکھو، بچے کم ہی رہنا اچھا ہے. یہ آدمی سوچتا ہے. یہ عقیدے کی کمزوری ہے. بنیادی چیز ہے اللہ کی رضاقیت پر یقین نہیں، اللہ کی تقدیریت پر یقین نہیں. بنیادی شاید یہی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لہذا بہتر ہے کہ ہم خود پلاننگ کر لیں. ذہن تو یہ ہے، لیکن دلائل ہم دوسرے دیتے ہیں اس کے لیے. یہ بات نہیں یہ چھپا جاتے ہیں بات کہ بچے زیادہ ہوں گے تو بیوی فگرز بگڑ جائیں گی، کہ بچی بیگم بھی ہمارے آفس سے کہاں سے کما کے لائیں گی. کم سے کم اتنا تو ہے، آفس سے کما کے لاتی ہیں تو ان کے پاؤڈر لپسٹک کا نکل آتا ہے خرچہ اس میں سے. اور اگر ہم ہی رہیں گے تو ہم کیا کیا دیں گے؟ بیگم کو سجاوٹ کا سامان دیں گے کہ بچوں کے پالیں گے؟ کیا کریں گے؟ اتنی تو اپنی آمدنی ہے نہیں. بچے اصل شے یہ ہے، ذہن جو ہے اصل میں یہ ہے، زندگی سے لذت نچوڑنے کا ذہن ہے. مگر اس کو کہتے نہیں، کہتے اور طرح سے ہیں. اس بات کو کہتے ہیں اس طرح سے ہے کہ مسٹر مالتھوس کہتے ہیں کہ زندگی میں آدمی کا جو اضافہ ہوتا ہے وہ جیومیٹریکل ہوتا ہے. مسٹر مالتھوس کی دلیل ہے. اور جو پروڈکشن میں اضافہ ہوتا ہے وہ ارتھمیٹیکل ہوتا ہے، یعنی ارتھمیٹک ہوتا ہے. وہ یعنی پیداوار جو بڑھتی ہے ویسے بڑھتی ہے کہ 1 کنٹل کی پیداوار ہو گئی 2 کنٹل، پھر 3 کنٹل، پھر 4 کنٹل، پھر 5 کنٹل، ایک ایک کر کے بڑھتی ہے آگے کو. اور یہ جیومیٹریکل ہوتا ہے آبادی کا اضافہ. 2 کے 4، 4 کے 8، 8 کے 16، 16 کے 32 ہوتے ہیں. تو آبادی میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ ملٹی پلائی ہوتا ہے، ڈبل ہوتا چلا جاتا ہے. وہ اس لیے بہت تیزی سے ہوتا ہے. اور پیداوار میں اضافہ جو ہوتا ہے وہ ایک کر کے ہوتا ہے، ایک طرفہ 1 2 3 4 5 6 ایسے کر کے ہوتا ہے. اور آبادی میں 2 4 8 16 32 یوں کر کے ہوتا ہے. اس لیے فاصلہ بڑھ جاتا ہے. چیز گیہوں کم، ناج کم، کھانے والے زیادہ بڑھ جائیں گے. اور جب آبادی میں اضافہ بہت زیادہ بڑھے گا تو بقول مالتھوس کے 200 برس میں ایسا ہوگا کہ آدمی پہ آدمی کھڑا ہو جائے گا. زمین پہ جگہ ڈینسٹی کم ہے، زمین پہ جتنی گنجائش ہے اسی گنجائش کے حساب سے تو ہوگا. اب گنجائش زمین پہ ہے نہیں. کل زمین 24,000 کلومیٹر کی ہے صرف. کتنے آدمی بسا لوگے اس کے اوپر؟ اس میں سمندر بھی ہے 3/4. کتنے اس کے اوپر بسا لوگے؟ تو جس رفتار سے جیومیٹریکل اضافہ ہو رہا ہے اسے تو آدمی پہ آدمی کھڑا ہو جائے گا. اسے روکنا پڑے گا، آبادی کو کنٹرول کرنا پڑے گا. زمین کی وہ محدود ہے، ڈینسٹی محدود ہے، گنجائش محدود ہے زمین کی، اس کے حساب سے ہمیں کرنا پڑے گا. اس طرح کے دلائل انہوں نے دیے ہیں، جس طرح کے دلائل مسٹر مالتھوس نے دیے ہیں. وہ دلائل یہ دیے ہیں، یہ بات چھپا گیا کہ ذہن اس کے پیچھے ہے لذت پرستی کا، مادہ پرستی کا، لذت دوزی کا. خدا پر یقین نہیں. اصل شے یہ ہے، لیکن اس کو ظاہر اس طرح سے کرتے ہیں وہ کہ آدمی پہ آدمی کھڑا ہو جائے گا 200 برس کے اندر. اب اس کے بعد نتائج کیا نکلے؟ یورپ میں یہ تحریک چلی، 1798 میں شروع ہوئی. یہ تحریک چلتی رہی ضبط ولادت کی. لیکن یقین اس کا نتیجہ کیا نکلا آپ دیکھیں خود. انہی کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ صرف 50 یا 60 برس میں یہ ہوا. جو رزلٹ آیا وہ نکل کے یہ آیا کہ آبادی کا گراف تو گر گیا. واقعی آبادی کم ہوئی، آبادی کا پرسنٹیج گرا، لیکن کیا ہوا؟ کہاں گرا؟ جو سمجھدار، ذہین، دانشور طبقہ تھا اس میں گر گیا. اور جو مزدور، لیبر قسم کا، جاہل قسم کا طبقہ تھا اس میں بڑھ گیا. کیونکہ ہوا یہ کہ یہ سارے دلائل بس سمجھداروں کی سمجھ میں آئے. ان کے پاس تفریح کے اور بھی ذرائع تھے.
انटरटेनमेंट कर सकते, बहुत सी चीजें थी. बेचारे मजदूर के पास दिन भर का थका आ रहा है, उसके पास है कौन सी तफरी बेगम के अलावा अपनी कोई तफरी नहीं है. उसका जिंदगी का वही पुराना सिस्टम है कि वो कमा के ला रहा है, बेगम घर चला रही है, वही पुराना सिस्टम है. उसके यहाँ ये दलील वलील नहीं चली मिस्टर मालथूस की. नतीजा ये हुआ कि जाहिल अहमक तो बढ़ गए सोसाइटी में, यूरोप के पढ़े लिखे कम हो गए, अक्ल वाले कम हो गए, रहनुमाई करने वाले कम हो गए. पहली बात तो ये हुई. दूसरी बात ये हुई कि जब आपने बच्चों की पैदाइश रोकी उन्होंने, तो खुद उनके ईरान के, फ्रांस के और जर्मनी का शुमार बताते हैं, सोसाइटी में बूढ़े बढ़ गए, जवान कम हो गए. क्योंकि आपने बच्चे रोक लिए पैदा होने से, तो बूढ़े बढ़ गए. बूढ़े प्रोडक्टिव नहीं होते, बूढ़े प्रोडक्शन नहीं करते, बूढ़े पैदावार नहीं बढ़ाते, बूढ़े खर्च कराते. जवान बढ़ाते हैं, लिहाजा पैदावार करने वाले हाथ घट गए, खर्च करने वाले हाथ बढ़ गए. फिर ये हुआ कि क़ुव्वत अमल घट गई, रहनुमाई घट गई, और फिर मशीन आपने लिया है सोसाइटी में. मशीन से हुआ है कि एक मशीन 1000 आदमी का काम करने लगी. पहले एक आदमी काटता था कोई भी अगर ताला वाला, तो एक आदमी दिन में 100 काट लेता था, मशीन 1000 काटने लगी. नतीजा हुआ कि मशीन ने काम प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया, और खर्च करने वाले सारिफ जो थे कंज्यूमर्स कम हो गए. आबादी जब घट गई तो जिससे जो है बहरान खल्क परेशान हो गए वो लोग. नतीजा हो गया कि उनको ये सारे काम वापस लेने पड़े, और आबादी को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ाने के लिए बाकायदा अलाउंसेस घोषित करने पड़े उन्हें कि आबादी अगर आप बढ़ाएंगे तो हम इतना अलाउंस देंगे आपको. खुद ही जो है उलट अपने अहकामात वापस ले लिए. नतीजा ये निकला, रिजल्ट जो है वो ये निकला. अल्लाह की जो मंसूबा है उससे आदमी लड़ नहीं सकता. अल्लाह ने जो मंसूबा बनाया है, हम यूँ समझते हैं कि अल्लाह कोई मंसूबे के तहत काम नहीं कर रहा है, अल्लाह की कोई प्लानिंग नहीं है. ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है. आप हिंदुस्तान के आदाद शुमार उठाएं, बल्कि दुनिया में कहीं के भी आदाद शुमार उठाएं, अल्लाह ने फरमाया वजालनाकुम अज़वाजा, हमने तुमको जोड़े जोड़े बनाकर पैदा किया है. अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया. अब मैं आपसे कहता हूँ अगर कोई प्लानिंग नहीं है तो आप भारत के आदाद शुमार उठा लें. मसलन क्यों ऐसा है कि इस भारत में मान लीजिए 100 करोड़ की आबादी है, तो 100 करोड़ आबादी में आप देखेंगे 50 करोड़ मर्द हैं, 50 करोड़ औरतें हैं. क्यों ये लेवल बराबर क्यों चलता है? 1000 के मुकाबले में 990 औरतें, 999 औरतें, ये ऐसी कुछ होगा? अगर कोई प्लानिंग नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं होता कि 800 औरतें हो जाएं, 200 मर्द रह जाएं? ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों यही चला रहा है हमेशा? हर मुल्क आप उठा लें, ये कौन है जो बिल्कुल एक्यूरेट उसमें हिसाब से पैदा कर रहा है? तो जो औरतों और मर्द को हिसाब लगा के सही पैदा कर रहा है, उसे ये पता नहीं है कि प्रोडक्शन कितना है, खाने वाले कितने हैं, उसको ये पता नहीं है. ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम, उसको ये मालूम नहीं है. हमारे वालिद साहब जो है 1970 में इमरजेंसी में जेल में गए, हम भी गए, हमारे माशाल्लाह काफ़ी भाई बहन. उसने जब देखा वहाँ पर जेलर ने लिखे हुए इतने बहुत से बच्चे, तो हमारे वालिद साहब से पूछा ये सब आपके बच्चे हैं? तो कहा हाँ मेरे बच्चे हैं. तो क्योंकि मौलाना आपने ये नहीं सोचा कि इतने बच्चे ये आए तो खाएंगे कहाँ से, नाच कहाँ से आएगा इनके लिए? तो हमारे साहब ने कहा जहाँ से बच्चे आ रहे हैं वहीं से नाच आएगा, और कहाँ से आएगा? आप समझते हैं बच्चे आपके यहाँ से आते हैं, नाच कहीं और से आता है? ऐसा नहीं है. एक प्लानिंग है, और प्लान आप माने या ना माने, हालात इस बात को बताते हैं कि प्लानिंग है. ऐसा क्यों है कि 1947 में इस भारत की आबादी कितनी थी? आज जितनी आबादी है उससे बहुत कम थी. 35, 36, 37, 40 करोड़ के करीब इस मुल्क की आबादी थी. 40 करोड़ आबादी में से आपने पाकिस्तान को भी काट दिया था. आज तो उसमें 2 देश कट चुके हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान. आज उनको काटने के बाद अकेले इसकी आबादी 90 और 100 करोड़ के आसपास है इस मुल्क की. लेकिन आज तक 1 मिनट को भी कभी एहसास हुआ आपको कि गेहूं का एक दाना भी कम हुआ है? 47 में आपके बड़े बूढ़े ज्यादा खाते थे, आप कम खाते हैं. आप, मैं समझता हूँ, ये महसूस करते होंगे कुछ ज्यादा ही बेहतर खाते हैं, कुछ ज्यादा ही खाते हैं, और हर मुल्क में ये सूरत हाल है. मिस्टर मालथूस ने 1798 में कहा था कि आदमी पे आदमी खड़ा हो जाएगा 200 बरस में. हो गए 200 बरस, खड़ा है कोई आदमी पे आदमी? और फिर सवाल ये है कि इस दुनिया में सिर्फ आदमी पैदा होता है और कोई पैदा नहीं होता? कुत्ते नहीं पैदा होते, बिल्ली पैदा नहीं होती, हजारों हशरात लड़ते हैं, वो पैदा नहीं होते. एक कुत्ते की पैदाइश देख लीजिए. अगर आप वो ज्योमेट्रिकल हिसाब जोड़ने बैठ जाएं जो आदमी के लिए मिस्टर मालथूस ने जोड़ा कि 6 और 6 के 12 और 12 के 18, कुत्ता हर दफे में 6 बच्चे होते हैं उसके भी, उसका जरा जोड़िए तो आज कुत्ते पे कुत्ता खड़ा होता दुनिया में? तो खड़ा है कहीं? आप खाली आदमी के लिए हिसाब जोड़ते हो और किसी चीज के हिसाब नहीं जोड़ते. न शेर का, न भेड़िए का, न चीते का, न कुत्ते का, न बिल्ली का. हजारों चीजें हैं दुनिया में जिंदा, किसी का भी हिसाब नहीं जोड़ रहे, किसी की फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे. मक्खी की फैमिली प्लानिंग नहीं, मच्छर की फैमिली प्लानिंग नहीं, गिरगट की फैमिली प्लानिंग नहीं, खाली आदमी की फैमिली प्लानिंग है. यही सबसे खतरनाक चीज है दुनिया में, कि दुनिया में जानवर बढ़े, आप कोई प्लान नहीं कर रहे हैं उनके लिए, कुछ भी बढ़े.
آدمی جو ہے وہ کم رہے اور یہ سب بڑھ جائیں، بچھو سانپ چھچودر جو ہے دنیا میں بڑھ جائے، اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی حساب نہیں مسٹر مالتوس کے پاس. اکیلے آدمی ایک اسٹار فش جو ہے ایک دفعہ میں 10 کروڑ میں انڈے دیتی ہے، ایک دفعہ میں اسٹار فش. مالتوس کے حساب اگر جوڑیں جیومیٹریکل تو صرف 10 سال میں مچھلی کھڑی ہو جائے گی، لیکن آج تک تو کھڑی ہوئی نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک حساب بھی دنیا میں ہے. موت ہے، اچانک آنے والی وبائیں ہیں، ہر چیز کے دشمن ہیں، کچھ طرح طرح پیدا ہونے والے امراض ہیں، خود ہی لیبل کرتا رہتا ہے. جب آبادی 100 کروڑ ہو جاتی ہے بھارت کی یا پاکستان کی، تو اللہ میں خود ہی ایٹم بم کا آئیڈیا دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ آپ اپنی آبادی کنٹرول کرو، بہت ہو گئی. ایسے ہو جاتا ہے. تو بہت سے اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک چل رہا ہے اصول دنیا میں، اس کے تحت وہ خود کنٹرول کرتا ہے. پھر ایک بات یہ ہے مسٹر مالتوس کی ان لوگوں کی کمی یہ ہے کہ آدمی کو کنزیومر سمجھتے ہیں، خرچ کرنے والا، کہ آدمی خرچ کرتا ہے چونکہ پیٹ ہوتا ہے آدمی میں، اور پیٹ بھرے گا کہاں سے. آدمی کو پورا نہیں دیکھا ان لوگوں نے. آدمی میں ایک پیٹ ہوتا ہے تو 2 ہاتھ بھی تو ہوتے ہیں آدمی میں. آدمی صرف کنزیومر نہیں، پروڈکٹیو بھی ہے، آدمی پیدا بھی تو کرتا ہے. یہ 2 ہاتھ آدمی کو ایک پیٹ سے زیادہ پیدا کر کے دیتے ہیں. اور یہ دماغ بھی ہوتا ہے آدمی کے پاس. جو پیدا ہوتے ہیں اس لیے وہ قومیں جو آبادی والی، زیادہ آبادی والی قومیں ہیں وہی زیادہ ترقی کرتی ہیں. پریوار اور خاندانوں میں آپ دیکھیے جو خاندان بڑے ہوتے ہیں وہی زیادہ ترقی کرتے ہیں. بہت سے لوگ شادی نہیں کرتے، ہمارے محلے میں گئے گھوم رہے، شادی نہیں کرتے کہ بہت ٹھاٹ سے رہیں گے. ایک صاحب انہوں نے شادی نہیں کی، انہوں نے چائے کا، بیچاروں کو چائے پینے کا سہارا نہیں ہے ان لوگوں کے لیے. ان کے لیے کبھی بھی دیکھ لیں گے آپ، اگر کوئی صحیح ہوتی تو، اگر یہ منطق صحیح ہوتی تو ہم دنیا میں دیکھتے اس چیز کو. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ غریب ہیں تکونوا فقراء یغنیکم اللہ من فضلہ، اگر آپ غریب ہیں، فقیر ہیں، آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، تو ایک آسان نسخہ آپ کے مالدار بنانے کا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے آپ کو. آپ تو روزگار سماچار دیکھتے ہو کیسے مالدار بن جاؤں، دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے. ان تکونوا فقراء یغنیکم اللہ من فضلہ. اگر آپ بہت ہی غریب و فقیر ہیں اور اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے کیا کریں، شادی کر لیجیے، آپ ہو جائیں گے مالدار. ان تکونوا فقراء یغنیکم اللہ من فضلہ. ہو جائیں گے. کیوں ہو جائیں گے؟ بیگم صبح شام جو آپ کو کچوگیں گی، کچھ کر نہیں رہے نکٹو، تو آپ خود کریں گے اور صبح کو اٹھیں گے اور کر کے لائیں گے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرمائے گا. نہیں تو پڑے سوتے ہی رہیں گے، 10 بجے سو کو اٹھا کریں گے، آپ کچھ بھی نہیں کریں گے آپ. تو اس لیے یہ جو ہے انسان میں قوت عمل ہے، کارکردگی ہے، دماغ ہے. مسٹر مالتوس جب یہ لگا رہے تھے حساب کتاب تو انہیں پتا تھی کہ پیٹرول نکلے گا کبھی زمین میں سے، تمام دنیا میں گاڑیاں دوڑیں گی، ایٹم بم ہوگا کوئی جس میں طاقت کا خزانہ نکلے گا، معلوم تھا انہیں، اور سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ریلیں دوڑیں گی، موٹریں دوڑیں گی، تمام دنیا میں رسل وسائل کا اتنا بڑا بازار گرم ہو جائے گا، خبر بھی نہیں تھی. وہ تو اپنا کاغذ کے حساب جوڑ کے چلے گئے کہ آدمی پہ آدمی کھڑا کر کے چلے گئے وہ. لیکن اس کے بعد سب کچھ ہوا، یہ اللہ میں نے سکھایا، یہ سب کچھ ہوا. کہیں کوئی کام رکا زندگی کا؟ کام چور خود کام کرنا چاہتا نہیں، سوچتا کچھ نہیں، لاؤ محل یہ ہے کہ لاؤ آبادی روک دو، محنت مت کرو، آبادی روک دو. گاؤں میں وہ ایک لمبی دلہن آ گئی، بول بجکڑ رہتے تھے اس گاؤں میں، بوجھ بجکڑ دلہن لمبی آ گئی، دروازے میں گھس نہیں رہی ہے، دروازہ نیچا، دلہن لمبی ہے، کیا کریں، غصے میں نہیں آ رہا. پورا گاؤں ان کے پاس گیا بوجھ بجکڑ کے، بتاؤ کیا کریں، دلہن لمبی ہے، دروازہ چھوٹا ہے، اندر گھس نہیں رہی ہے دلہن، کیا کریں. بہت دیر سے آگے سوچ کے بولے کہ دیکھو ایسا ہے، دلہن کو چھوٹا کرنا پڑے گا، دروازے کے برابر کرنا پڑے گا. سر کاٹیں گے اگر آپ تو مر جائے گی، آپ اس کی ٹانگیں کاٹ دیجیے. تو ٹانگ کاٹ دی تو دروازے میں گھس جائے گی. لوگ دروازہ بڑا کرنے کو نہیں سوچتے، دلہن کی ٹانگیں کاٹنے کو سوچتے. آبادی کم کر دو، وسائل بڑھا لو، یہ نہیں ہو سکتا. اب دنیا میں وسائل نہیں بڑھائے جا سکتے. یہ ذہن، یہ ہاتھ ہمیں کما کے نہیں دے سکتا. کون کہتا نہیں دے سکتا؟ آج خود امریکہ کے ماہر نرضیات یہ کہتے ہیں کہ زمین میں ڈینسٹی کی جہاں تک بات ہے، زمین صرف 10% استعمال ہو رہی ہے اس وقت بھی. آج جبکہ 6 ارب کی آبادی ہماری دنیا میں ہے، زمین کا خشک حصہ صرف 10% ہی اس وقت آباد ہے، باقی سب بیکار جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ زمین کو اگر ہم کارآمد کر لیں تو 28، اس کا مطلب یہ کہ آج اگر ہم 6 ارب ہیں تو 60 ارب تک کی آبادی تک تو کوئی پرابلم ہے نہیں. ابھی بھی زمین میں اتنی ڈینسٹی ہے، وہ دن تو آنے دیجیے. اور اس کے بعد آدمی جب کھڑا ہونا شروع ہو جائے گا تو اللہ میاں سمندر میں بسنے کی بھی تدبیر سجا دے گا آپ کو. اور ابھی حال ہی میں انہوں نے خود یہ کیا کہ سمندر میں جو کائی تیرتی ہے اس کائی کو بہت ہی ایک مفید غذا میں ذرا سے کیمیکل سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، جو کم از کم 60 ارب انسانوں کے لیے کافی ہو جائے گی. ابھی آپ ہوئے بھی نہیں 60 ارب، اور اللہ نے آپ کو 60 ارب کا آئیڈیا بھی دے دیا، ابھی سے دے دیا آپ کو. اور اس کے بعد مجھے پورا یقین ہے کہ جب آپ اس لکیر کو پہنچیں گے
پہنچیں گے تو الحمدللہ ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ، یا تو کوئی وبا یا کوئی زلزلہ، ایک دم فیملی پلاننگ ہو جائے گی. جیسے ٹرکی میں ایک جھٹکا آیا 50,000 آدمی مر گئے، ہو گیا نہیں؟ ہو گئی فیملی پلاننگ. یہ 50,000 آدمی ختم کرنے پہ کم سے کم 500 کروڑ روپے خرچ کرتے، کتنے ٹیکے لگاتے، کتنے انعام بانٹتے، اس میں کتنا غبن ہوتا، کتنا تھے اور ہو گئی. اللہ میں تو ایسے کرا خود فیملی پلاننگ کرائے گا. اور جب آپ اس رزلٹ پر پہنچیں گے یہاں پر تو دیکھیں گے کیا کچھ نہیں ہونے والا اس دنیا میں، کیا کچھ نہیں ہوگا اس دنیا میں. اور بالفرض محال سپوز ایسا ہو بھی جاتا ہے، بڑے پریشان ہیں آپ، کندھے پہ کھڑے ہوئے پوچھ رہے ہیں اب کیا کروں میں، آدمی پہ آدمی کھڑا ہے، بتائیے اب کیا کروں میں. تو اس وقت اسلام بھی آپ کو اجازت دے دے گا کر لیجیے فیملی پلاننگ. اور جب آپ کھڑے ہوں گے آپ پہ تو خود ہی ہو جائے گی فیملی پلاننگ. کسی چیز کی فرصت کہاں رہے گی آپ کو کہ ایسا نقشہ کھینچتے ہیں فلمی اسٹائل کا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ڈرا کر 50 برس ہو گئے کہیں دنیا میں وہ واقعہ رونما ہوا، 200 برس تو اس کو بھی ہو گئے کہیں ہوا وہ واقعہ. خواہ مخواہ خوفناک اعداد و شمار پیش کرنا اور قوم کو جو ہے یعنی ایک فرضی اعصابی اس میں مبتلا کرنا، یہ آج کل کے ماہر نے آبادیات کا ایک سب سے بڑا. فرانس نے باقاعدہ اس حکم کو واپس لیا اور اس میں اضافہ آبادی کے لیے باقاعدہ اس نے ایکٹ پاس کر کے اور یہ کہا کہ جو لوگ آبادی میں اضافہ کریں گے ان کو یہ سب دیا جائے گا، وہ سب دیا جائے گا. اچھا کوئی وبا پھیل جائے، کوئی ایٹم بم پھٹ جائے، کوئی جنگ ہو جائے، مر جائیں سارے لوگ، تو پھر کیا کریں گے فوراً؟ اب کیا کریں گے؟ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے سلسلے میں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے اور مالک ہے، اور یہ کہ اس نے آپ کو کچھ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے. اور تغیر خلق اللہ کی آپ کو اجازت نہیں ہے، یعنی آپ کو اللہ نے کچھ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اگر آپ ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کریں گے تو آپ خود افسردہ ہو جائیں گے، آپ خود بیکار ہو جائیں گے. یہ چیز ہے کہ اللہ نے آپ کو جن چیزوں کے ساتھ پیدا کیا، جس مقصد سے پیدا کیا ہے، اس مقصد کو اگر آپ پورا نہیں کرے گا، کوئی بھی پورا نہیں کرے گا، تو وہ اللہ کے منصوبے کے خلاف ہے، تو ناکام ہو جائے گا وہ. فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اس کو قرآن کریم کی آیت میں کہا گیا کہ اللہ کی جو پیدائش اور اللہ کا جو منصوبہ ہے اس سے کوئی لڑ نہیں سکتا، تغیر نہیں کر سکتا. اس میں تغیر کرے گا برباد ہو جائے گا اس میں. اب یہ کیا ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت کو ایک مخصوص اس کے لیے پیدا کیا ہے، ایک فرض منصبی ہے. عورت کا پورا جسم اس بات کا ثبوت ہے کہ عورت افزائش نسل کے لیے پیدا کی گئی ہے، پورا جسم اس بات کا ثبوت ہے، اس کی پوری زندگی ہے. یہ اس کے لیے تمام اس کو خصوصی اعضاء دیے گئے ہیں، پیدائش کے لیے، پرورش کے لیے، پالنے کے لیے، سب کے لیے اس کے لیے مخصوص اعضاء اس کو اسے جسم حساب سے بنایا گیا ہے. اسے ایک نرم گود دی گئی ہے تاکہ بچہ آرام سے پل سکے، اس کو غذا دی گئی سینے میں تاکہ اپنے بچے کو پال سکے، اس کو پیٹ میں جگہ دی گئی تاکہ اس بچہ اس کو پرورش پا سکے. اس کے بعد اس کو باقاعدہ ایک سائیکل دی گئی ہے، منتھلی سائیکل دی گئی ہے، ہر مہینے وہ اس کے لیے تیار ہوتی ہے کہ وہ برابر ہو اور ایک اس کو وجود میں لائے. اس کے بعد جب اس سے نمٹ جاتی ہے اور ایک بچہ پیدا کر لیتی ہے، اس کے بعد یہ سائیکل پھر شروع ہو جاتی ہے، 2-3 مہینے بعد پھر شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس مقصد کے لیے وہ پھر تیار ہو جاتی ہے. اس کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے. جب پیدا اس لیے کیا ہے تو اگر آپ اس کو اس کا مقصد میں ناکام کر دیں گے، نہیں پیدا ہونے دیں گے، اس کو ماں نہیں بننے دیں گے، تو وہ مطمئن ہو جائے گی، افسردہ ہو جائے گی. یہ تو جینیٹک سائنس کے ماہرین بھی کہتے ہیں کہ عورت کو اگر کوئی ماں بننے سے روکے گا تو اس کی شخصیت ختم ہو جائے گی، وقت سے پہلے افسردہ ہو کے مر جائے گی، بوڑھی ہو جائے گی، وہ نفسیاتی مسائل پیدا ہو جائیں گے، اس کے لیے برباد ہو جائے گی. وہ جو گلینڈس ہیں سیکسول گلینڈس، وہی آدمی کے جو ہے کام کے گلینڈس بھی ہوتے ہیں. یعنی آدمی میں جب یہ جنسی غدود پیدا ہوتے ہیں تو آدمی میں قوت عمل پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ جنسی غدود مرجھا جاتے ہیں تو آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے. اس کا صاف مطلب یہ کہ قدرت آپ کو اسی وقت تک کام کرنے کے قابل لگتی ہے جب تک آپ سیکسولی طور سے ایبل ہوتے ہیں، جب تک مرد ہو یا عورت. اور جب آپ اس عمل میں کھنڈت ڈالیں گے تغیر خلق اللہ، جس کا مطلب آپ اپنے آپ کو خود قتل کر رہے ہیں، یہ قتل نفس ہے، یہ ضائع ہو جائیں گے آپ. اس کا صاف مطلب یہ ہوگا. تو یہ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے منصوبے کے مطابق زندگی اگر آپ بسر کریں گے تو یہ ثواب کا کام ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو مسائل ہیں وہ میں ابھی ذکر میں لاتا ہوں، کوئی سوال آپ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ علماء کرام بھی بیٹھے ہیں کہ وہ ازل وزل کی حدیثیں سنائیں گئی مجھے، تو اس کو میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. لیکن جو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک آپ کے لیے حضور کہیں کہ تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، یہ آپ نے ارشاد فرمایا. بالکل جہاں پہ فیملی پلاننگ کا ہورڈنگ لگا ہوا ہو نا، وہاں پہ حدیث لکھ دیجیے تاکہ ان لوگوں کے دماغ صحیح ہو جائے. حضور نے فرمایا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بس 2 پھول اس کا کرے نہ پھول. حضور فرمانا ہے تم جتنے زیادہ کرو گے اتنے خوش ہوں گا میں. BBC کے ایک نمائندے نے قاہرے میں ایک گاؤں کی عورت سے، مسلمان عورت سے پوچھا کہ یہ مسلمان جو ہیں بڑی زیادتی کرتے ہیں تمہارے ساتھ، تمہارے حقوق نہیں، وومنس کا رائٹ، بالکل عورت کے رائٹ ہی نہیں ہے کوئی، بس تمہیں بچہ پیدا کرنے کی مشین سمجھتے ہیں. گئے کھیتی میں بیج ڈال کے آ گئے. وہ کھیتی اسلام میں کھیتی کہا گیا ہے نا عورت کو،
کہ کھیتی ہے تمہاری، بس ان کا کام ہی کچھ نہیں ہے، خالی ہر بیج ڈالتے رہتے ہیں، بس اور کوئی کام ہی نہیں ہے. آپ اس پہ احتجاج نہیں کرتی ہو، آپ اپنے رائٹس کے لیے لڑتی نہیں ہو، مردوں کے ظلم کے خلاف جو اسلامی سوسائٹی میں آپ کچھ کہتی نہیں ہو. تو اس عورت نے جواب دیا، گاؤں کی ایک عورت تھی قاہرہ کی، اس نے کہا کہ سر ہم سے کوئی نیک کام ہوتا نہیں، ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں، ہم سے کوئی نیک کام ہوتا نہیں، لیکن یہی کام تو ہم کرتے ہیں، اسی پہ اگر ہمارا اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہے. وہ دیکھتے رہ گیا کہ اس قوم سے اس جذبے سے کون لڑ سکتا ہے، یہ تو جذبہ ہی الگ ہے، تو بات ہی الگ ہے کہ اللہ کے رسول ہم سے اسی بات پہ خوش ہو جائیں تو ہمارے لیے یہی کافی ہے. یہ تو ہمارے لیے کار ثواب ہے، اس کو ہم ایک ثواب کا کم سمجھ کے کرتے ہیں اس کو. تو یہ اب جدید جو ہمارے مفسرین جیسے غلام احمد پرویز صاحب ہیں، جو اہل قرآن کی تفاسیر ہیں، وہ اس میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں، قرآن شریف کی اس آیت میں بھی، اور کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب، پرویز صاحب نے تفسیر میں لکھا ہے کہ قرآن میں کھیتی کہا گیا عورت کو، نساؤکم حرث لکم، کھیتی تو ہے، تو کھیتی سے آپ پیداوار ایک لمیٹڈ مقدار میں تو لیں گے یا زیادہ لیں گے. آپ کو 10 کنٹل کی ضرورت ہے تو آپ 20 کنٹل تھوڑی پیدا کریں گے، آپ 10 کنٹل ہی تو پیدا کریں گے. اب 20 کنٹل اگر آپ پیدا کریں گے تو غذا تو پھکری پھرے گی. لہٰذا یہ لفظ تو خود بتا رہا ہے کہ آپ 10 کنٹل پیدا کریں صرف، یعنی فیملی پلاننگ کریں. جیسے کھیتی کی پلاننگ ہوتی ہے، ایسی جب عورت کھیتی ہے تو کھیتی سے محدود مقدار میں، تو ایسا کون سی طریقہ ہوگا کہ جو آپ محدود مقدار میں بچے پیدا کر لیں گے؟ گورنمنٹ کے ہاتھ میں آپ نے دے دیا، یہ گورنمنٹ کو چاہیے اس سال میں 10 لاکھ بچے، گورنمنٹ آدیش جاری کرے گی کہ صاحب 10 لاکھ بچے چاہیے. کھٹ آدیش جاری ہوتے ہی میاں بیوی میں اتصال شروع ہو جائے گا فوراً ایک دم. کھٹ سے گورنمنٹ کا دوسرا آرڈر آئے گا کہ اب نہیں چاہیے، کھٹ سے الگ ہو جائیں گے. ایک سیکنڈ میں کوئی بجلی کا بٹن دبرائے گا، ایک سیکنڈ والا ہوا ہے، بالکل جتنا آپ چاہ رہے ہیں اتنے پیدا ہو رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ اور پھر اگر ایک کھیتی ہم نے میں بیج ڈال دیا ہے تو ہم اس کھیت میں پھر نہیں جا سکتے؟ یہ کہاں ہے؟ یہ کون سے کسان کا اصول ہے بھائی؟ بیج ڈالنے میں دوبارہ کھیت میں نہیں جا سکتے؟ اگر آپ نے نتیجہ اخذ کیا تو غلط کیا. قرآن کریم کی آیات کو احادیث سے الگ کر کے سمجھنے سے یہی گمراہیاں ہوتی ہیں، جیسے پرویز صاحب کو ہوتی ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث بھی تو سامنے رکھو. اللہ کے رسول نے کہا مجھے فخر ہوگا اس بات پر کہ میری امت بہت بڑی ہے، اس بات پہ مجھے فخر ہوگا کہ میری امت بہت بڑی ہے. تو اب دیکھیے اللہ کے رسول کی یہی حدیث ہے اور مسلمانوں کا یہی رویہ ہے، جس کی وجہ سے بھارت کے ہوش اڑے ہوئے ہیں یہاں کے لوگوں کے. ابھی آپ نظر نے وہ چھاپا کہ مسلمان جو ہیں 8 پوائنٹ کچھ کے حساب سے مسلسل بڑھ رہے ہیں، اور اگر ایسے ہی بڑھتے رہے تو سن 2021 میں بھارت پہ قبضہ ہو جائے گا مسلمانوں کا. سن 2021 تک، یعنی بھارت میں اسلام دعوت سے تو نہیں پھیلا مگر عورت سے پھیل جائے گا. سن 2021 میں جو ہے مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا پورا اس نے حساب لگا کے اپنی جو اس کی وہ حسابیات ہیں، اعداد و شماریات ہیں، وہ حساب لگا رہا ہے. چانچہ ہے یہ حقیقت بھی ہے، واقعہ بھی ہے کہ حضور کی ایک اس حدیث کی وجہ سے آفت میں ہیں سارے لوگ جتنے بھی ہیں. اس 47 میں جب یہ بھارت تقسیم ہوا تو ہم 8 کروڑ ہمیں بتاتے ہیں، ہم 8 کروڑ تھے. 8 میں 4 ادھر چلے گئے، 4 ادھر رہ گئے. اب پتہ نہیں ایسا کیا ہوا یہاں کے مسلمانوں میں، کیوں یہ صلاحیتیں اتنی کم ہو گئیں کہ ہم جو ہے وہ تو جو 4 کروڑ الگ ہوئے تھے وہ 16 تو پاکستان میں ہو گئے اور 16 بنگلہ دیش میں 32 کروڑ ہو گئے، اور ہم یہاں ابھی تک 12 کروڑ میں ٹہل رہے ہیں. پتہ نہیں ہم نے غذا میں کون سی کمی ہے یا ہمیں کوئی ملاوٹی چیزیں مل رہی ہیں کھانے کو. لیکن بھائی اتنا تو ہے کہ 16 32 اور 16 ہم جو ہے 50 کروڑ کے قریب ہم ہیں اس بر صغیر میں، 50 کروڑ کے قریب ہیں یا 52 کروڑ کے قریب ہیں. تو صرف اسی لیے تو کہ ہمارے حضور ہمیں یہ سبق دے کے گئے. اس ایک حدیث کی وجہ سے آفت میں ہے اس پورے بر صغیر کا جغرافیہ جتنا بھی ہے. اور آئندہ 20 25 30 سال کے اندر جو ہے 20 25 30 سال کے اندر پوری، یعنی آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں جو خاص طور ڈیموکریٹک سسٹم جہاں ووٹ گنے جاتے ہوں، سر گنے جاتے ہوں، وہاں تو اچھا ہے جتنے سر ہو جائیں اتنا بہتر ہے. جہاں سر ہی گنے جاتے ہوں اور حق و باطل نہ دیکھا جاتا ہو بلکہ سر کس کے پاس زیادہ ہے وہی حق ہے، تو بھی چلیے بھی سر ہی گن لیجیے، تھوڑے دن اور انتظار کر لیجیے، سر بھی گنوا دیں گے آپ کو. پھر یہ ہے تو ولا تقتلوا اولادکم، یہ آپ پرواہ مت کیجیے کہ آپ بھوکے مر جائیں گے. اتنے دن ہمیں ہو گئے، ہم نے کسی کو بھوکا مرتے ہوئے دیکھا نہیں آج تک. بھوکے تو مریں گے نہیں. ہاں اتنا کہیے کہ زیادہ ویسی زندگی نہیں گزرے گی، لگژری لائف نہیں گزرے گی، تو لگژری لائف تو اللہ کے رسول نے ویسے ہی منع کیا ہے. مشکلات میں گزرے گی تو مشکلات میں جو قومیں پلتی ہیں وہی تو ٹکر جھیلتی ہیں مشکلات کی، وہی تو کسی قابل بھی ہوتی ہیں، ایسے تھوڑی ہوتی ہیں. اللہ کے رسول نے کہا ہمارا مزاج خون پسینہ مشکل ہے، ہمارا مزاج دھول مٹی.
اب مسلمانوں جب عیش و عشرت کا مزاج آیا تو مسلمان ہمیشہ برباد ہوئے. آپ جانتے ہیں احمد نادر شاہ نے حملہ کیا دلی کے اوپر تو بائی علی شاہ بھاگے ہی نہیں, پکڑے گئے, گرفتار ہو گئے. پوچھا کہ آپ بھاگے کیوں نہیں, تو کہنے لگے ہمیں جوتے بنانے والا تو کوئی تھا ہی نہیں, ہم کیسے بھاگتے. تو جب عیاشیاں مسلمانوں میں آئیں تو یہ حال ہوا. اور دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ اگر مسلمانوں کو ایسا بنا دیا کہ مشکلات سے گھبرانے والے تو یہ بیکار ہو جائیں گے. اس لیے تو آپ سعودی عرب میں جائیے تو ٹھاٹ آ رہے ہیں, ایک ایک بچے کے 10 ڈائپر پھینک دیتے ہیں دن میں نکال کے, اور مالش کی مشین ہے اور یہ ہے اور ہم کا ہے اور ڈھم کا ہے اور اے سی لگے ہوئے ہیں کار میں آفس میں ہر جگہ. ٹھاٹ سے رہیں, ذرا مشکل جھیلنے کی طاقت نہ رہے, مر جائیں گے خود ہی, کسی قابل ہی نہ رہیں گے کسی کا مقابلہ کر سکیں. دل ہے عالم اسلام کا, اس کو سرد کر دو ٹھنڈا کر دو, خود ہی بیکار ہو جائیں گے. یہ ایک سازش ہے بہت بڑی. تو اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہ کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو, یہ مت سمجھو کہ بھوکے مر جائیں گے. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اللہ کی پلاننگ پہ بھروسہ رکھو. ایسا ہوتا نہیں کبھی, ایسا کبھی ہوتا نہیں. بچے زیادہ ہوتے ہیں تو بلکہ وہ ساتھ رہ کر ملنساری کا سبق سیکھتے ہیں, ایک دوسرے کے کام آنے کا سبق سیکھتے ہیں. ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, تربیت ہوتی ہے. ماں باپ میں بھی خود شوہر اور بیوی میں ایک روحانی رابطہ قائم ہوتا ہے. گھر میں اگر بچے نہیں ہوتے اس سے کیا ہوتا ہے, فیملی پلاننگ کی اس اسکیم سے کیا ہوا, عورت کو گناہ سے 2 ہی چیزیں روک سکتی تھی. یا تو یہ کہ حیا عورت میں جو فطری ہوتی ہے, شرم کی وجہ سے وہ نہیں جاتی, غیر مرد کو نہیں دیکھتی, یا پھر یہ ڈر کہ اگر ناجائز اولاد ہو گئی تو سوسائٹی کو کیا منہ دکھائے گی. 2 ہی تو ڈر ہوتے ہیں, کون پالے گا, کون پرورش کرے گا, کون پیٹرونیج دے گا. اس کے غلط پاؤں جو بھٹکتے ہیں ان 2 ڈر سے بس رکتے ہیں, ایک تو اس کی حیا کی وجہ سے اور ایک اولاد کے ڈر سے. حیا تو آپ نے پہلے ہی چھین لی, ٹی وی پہ ننگے ڈانس, اسٹار ننگے ڈانس آپ دکھا رہے ہیں, انٹرنیٹ کے اوپر کیا کچھ نہیں دکھا رہے ہیں آپ. حیا تو ختم ہو گئی, کپڑے اتار کے پھینک دیا آپ نے عورت کے. صرف ڈر رہ گیا تھا کہ اولاد ہو گئی تو کون سنبھالے گا, آپ نے کہا لیجیے اس کے لیے بھی ٹیبلٹس حاضر ہیں. وہ ڈر بھی ختم, حیا بھی ختم اور ڈر بھی ختم. اب تو سیکسول کرپشن پھیلے گا, اور جب کرپشن پھیلے گا اور آپ کو پتا ہے کہ 3 روپے میں بچہ روک سکتا ہوں میں آنے والا, تو کیا پرابلم ہے پھر. جو بھی یونیورسٹیز میں ہو, کالجز میں بھی ہو, کون پاک رہ جائے گا, کون پوتر رہ جائے گا. جب بنیادی جو خوف آپ نے ہٹا دیا, اس کے اندر سے مانے حمل ذرائع آپ نے پھیلا کر کے اولاد کی پیدائش کو روکنے کے 10 طریقے شیطان نے آپ کو سکھا دیے, تو ظاہر ہے کہ پھر تو جنسی کرپشن پھیلے گا. پھر کون بہن کون بیٹی کہہ سکتی ہے کہ وہ محفوظ ہے. والدین تو یہ سمجھتے رہتے ہیں میری بچی بہت پاکیزہ ہے, بہت پاکیزہ ہے, اور گھر میں یہ زادے اور وہ زادے ہم گزار ڈھمگا سب کچھ سکھا دیتے ہیں اس کو. اور جب تک انہیں پتہ چلتی ہے تو بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے. یہ سوسائٹی, یہ ٹیلی ویژن, یہ ویڈیو بہت کچھ سکھا رہا ہے, ساری حیا چھین رہا ہے, آنکھوں کی شرم مار رہا ہے ساری. اور کہاں سے یہ سوسائٹی پہنچ رہی ہے. اب اس کے بعد یہ چیزیں کھلم کھلا بچے پوچھتے ہیں یہ کائے کا اشتہار آ رہا ہے, یہ تیکون کیسا بنا ہوا ہے, یہ بچے پوچھ رہے ہیں. یہ ہارڈنگس پہ لگا کے بتا رہے ہیں سارے کے سارے, پوری بالکل جو پرائیویٹ لائف کی باتیں ہوتی ہیں وہ چھوٹے 7-7 برس کے بچے پوچھ رہے ہیں کیا چیزیں, کھلم کھلا. تو جب یہ ماحول آپ پیدا کر دیں گے تو اس کو تباہی سے کوئی روک سکتا ہے. نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ گھر ٹوٹ جائیں گے. جب آپ نا ایک شوہر منہ مارے گا ادھر ادھر تو بیوی کو اس پہ پھینکتے رہے گا نہیں. اس لیے تو یہ ہوا کہ یورپ میں جب فیملی پلاننگ کی اسکیم چلی تو طلاق ہو گئی, بے انتہا طلاق, 80% طلاقیں ہونے لگی. بیوی کو جو چیز جوڑتی ہے شوہر سے وہ ہے اعتماد, وہ ہے محبت, وہ ہے اولاد. اولاد کو مل کے پالتے ہیں, اولاد بیچ کی کڑی بنتی ہے. اولاد ہی ختم ہو جائے تو کڑی ختم. خالی جانوروں کو تعلق رہ جائے تو وہ کتنے دن کا ہوتا ہے جانوروں کو تعلق, تبھی دکھتا جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اسی اولاد سے, اسی پریوار سے, اسی گھر سے گھر بنتا ہے. یہی گھر ٹوٹ جائے گا تو آپ بھی ٹوٹ جائیں گے, آپ کا دل بھی ٹوٹ جائے گا. کتنے دن آپ اپنے آپ کو ٹافیوں سے بہلائیں گے, ادھر چاٹ ادھر چاٹ کھانے سے کچھ نہیں ہوتا. جب گھر ایک بار بکھر گیا تو گھر بکھر گیا. اس لیے تو یورپ پریشان ہے, ڈسٹرب ہے, پورا فیملی لائف ڈسٹرب ہے وہاں کی. گھر گیراج ہے کچھ بھی نہیں, دن بھر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. گھر میں تو آن کی گاڑی کھڑی کر لی رات کو 12 بجے بس, اور صبح کو 6 بجے لے کے بھاگ گئے. گھر گیراج کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, سارا دن گھر ختم ہو گئے یورپ وغیرہ میں. جس کو اکبر نے کہا کہ ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا, کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر. زندگی سے گھر تو ٹوٹ گیا. فیملی پلاننگ میں آپ ادھر کو تلاش کر رہے ہیں, ادھر یہاں کلب میں ڈانس کر رہے ہیں, وہاں کر رہے ہیں, وہاں دیکھ رہے ہیں, ادھر منہ مار رہے ہیں, ادھر منہ مار رہے ہیں. بیوی آپ کو شخص دیکھ رہی ہے, بیوی آپ نے ڈھونڈ رہی ہے. نہ آپ کی بیوی رہی, نہ آپ اس کے شوہر رہے, نہ دلوں میں وہ رابطہ رہا, وہ محبت رہی, وہ ممانست رہی. اس کو بھی 10 طریقے معلوم ہیں. سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ جو ہے اولاد سے بالکل ونچت رہے گی, کوئی بھی ذمہ داری اس پہ نہیں آئے گی. آپ کو بھی 10 طریقے معلوم ہیں. تو یہاں تو چاٹ بازار کھلا ہوا ہے, تو پھر گھر کہاں ہے, کدھر ہے گھر.
نہیں رہ سکتا. اللہ کی بنائی ہوئی پلاننگ سے لڑ کر انسان سکون حاصل کر لے, یہ ممکن نہیں ہے. لہذا پاگل ہوئے جا رہے ہیں وہ لوگ, کچھ نہیں مل رہا انہیں. قرآن کریم نے اسی بات کو کہا, بہت بڑی مسٹیک ہے, ان قتلہم کان خطأ کبیرا, بہت بڑی مسٹیک, تم سمجھ نہیں رہے. یہ پیر جو پھسلا ہے یہ معمولی نہیں, بہت بڑی پھسلن ہے. پوری سماج لڑکھڑا جائے گا, پوری زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی. ان قتلہم کان خطأ کبیرا, تم سکون پا نہیں سکتے. اللہ نے جو بتایا, اللہ پہ بھروسہ رکھو, وہ اوور لمٹ ہونے نہیں دے گا. پاپولیشن کبھی نہیں ہونے دے گا, اس کو بھی حساب معلوم ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, اس کو بھی سارا حساب معلوم ہے. وہ کبھی ایسا نہیں ہونے دے گا جیسے تم سمجھ رہے ہو فرضی جو تم نے عدد شمار میں جوڑ رکھا ہے, وہ کبھی نہیں ہوگا. تو یہ ایک چوتھی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی اس پورے سلسلے بیان میں جو آپ سن رہے ہیں, کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اس ڈر سے کہ کھلائیں گے کہاں سے. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, کھلائیں گے کہاں سے. آج اس سال بھارت کی جو پیداوار ہوئی ہے کروڑوں ٹن کے اندر 20 کروڑ ٹن کتنا ہوئی ہے, وہ خالی گیہوں جتنا بھی ہوا ہے, جو پچھلے 60 برس کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. یعنی جو ایوریج آ رہا ہے ہر آدمی کے اوپر, اب زیادہ آ رہا ہے ہر ایک کے بدلے, ہر ایک کے آگے. اب جب کہ ہماری آبادی اتنی بڑھ چکی ہے, اگر پہلے آج سے 50 برس پہلے ہمارے بزرگوں کو 100 گرام مل رہے تھا, تو آج ہمیں جو ہے آدھا کلو مل رہا ہے ہر ایک کے حصے میں. ابھی 10 سال پہلے کے عدد شمار کے حساب سے بھارت میں ہر 20 آدمیوں کو 1 انڈا ملتا تھا صرف, اب ہر آدمی کے حصے میں 2 انڈے آ رہے ہیں روزانہ. تو پروڈکشن تو اتنا اور بڑھ رہا ہے. کہاں ہے وہ جو آپ نے حساب جوڑا ہے, کدھر ہے وہ؟ بھوکے مر جائیں گے سارے کے سارے, یہ کدھر ہے وہ حساب؟ سمجھ میں یہ تو فرضی باتیں ہیں, ڈرانے والی باتیں ہیں. مت سمجھو یہ کہ کھا نہیں سکو گے. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, نہ قتل کرو اس ڈر سے کہ کھائیں گے کہاں سے. نحن نرزقہم وایاکم, ان کو بھی ہم دیتے ہیں, تم کو بھی ہم دیتے ہیں, تم نہیں دیتے کسی کو. ان قتلہم کان خطأ کبیرا, ان کو پیدا ہونے سے روکنا بہت بڑی غلطی ہے, بہت بڑی لغزش ہے یہ. اس سے اپنے آپ کو کھو بیٹھو گے تم, اور سوسائٹی کو برباد کر لو گے. کوئی سوال اگر کرنا ہو یا کوئی اعلان کرنا ہے, جی ہاں آپ اعلان کر دیں, کو کرنا. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم برادران اسلام, یہ قرآن پاک سارے انسانوں کے لیے مکمل ہدایت کی کتاب ہے, اور یہ انسان کے ہر گوشے میں, ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے. سماج کے ہر گوشے میں, ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے. اگر کہیں انسانیت پامال ہو رہی ہے, انسانیت کے اخلاق اور کردار بگڑ رہے ہیں, یا سماج کے اخلاق اور کردار بگڑ رہے ہیں, سماج پہ تباہی بربادی آ رہی ہے, تو اس کا یہ ضرور مطلب ہے کہیں نہ کہیں قرآن کے اصول کو توڑا جا رہا ہے, یا قرآن کے اصول پامال کیے جا رہے ہیں, یا قرآن سے تعلق ختم کیا جا رہا ہے. ضرور اس کا مطلب یہ ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں آپ دیکھیں, کہیں حادثے آ رہے ہیں, کہیں زلزلے آ رہے ہیں, کہیں سیاسی ادھل پتھل ہے, کہیں خانہ جنگی ہے, کہیں حکومتیں پلٹ رہی ہیں, کہیں تختے پلٹ رہے ہیں, کہیں انسان کو دشمن ہے, کہیں وہ بہنوں کی عصمت دری ہے, کہیں کچھ ہے, کہیں کچھ ہے. بہرحال دنیا وہاں سے ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ضرور ہے کہ قرآن کے اصول توڑے جا رہے ہیں. جب بھی قرآن کا اصول توڑا جائے گا تو ہمارا سماج گندا ہوگا, تباہ ہوگا, برباد ہوگا, انسانیت پامال ہوگی. تو ہمیں یہ قرآن کی روشنی میں تجزیہ کرنا ہے کہ آخر دنیا میں ایسا کیوں ہو رہا ہے. کہیں تو سماج میں عریانیت, فحاشیت پھیل رہی ہے, اور کہیں انسان کا دشمن ہو رہا ہے, کہیں اپنی سائنس کی ترقی کی بنیاد پر جو ہے قتل عام ہو رہے ہیں, اور کہیں سماج اور دنیا تباہی بربادی کے راستے پہ جا رہا ہے. اس کو قرآن کی روشنی میں ہمیں دیکھنا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے, قرآن کے کون سے اصول توڑے جا رہے ہیں, قرآن کے کون سے اصول پامال ہو رہے ہیں. کیونکہ جب یہ قرآن کریم ہمارے پورے سماج میں, پوری زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہم اس سے رہنمائی نہیں لے رہے ہیں. اچھا, صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ سماج پہ تباہی اور بربادی آ رہی ہے, سماج تباہ و برباد ہو رہا ہے, اور عریانیت, فحاشیت پھیل رہی. اس سے الگ ہٹ کر دیکھیں کہ اس سماج میں, اس دنیا میں کچھ حق کے علمبردار بھی ایسے ہیں جو حق کا پرچم لیے ہوئے, کلمہ توحید کا پرچم لیے ہوئے حق کا کلمہ بلند کر رہے ہیں, اور راہ حق میں جہاد کر رہے ہیں, اپنی جان و مال اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کا یہ مشن, ان کا یہ جہاد, ان کا یہ طریقہ کار قرآن میں کس حد تک کے درست ہے. لہٰذا
اسی ضمن میں اسی سلسلے میں کہ حلقہ درس قرآن کی جانب سے جو کہ ایک سلسلہ وار قرآن کا درس چلتا ہے، اسی سلسلہ وار کے مد نظر ایک نئی حلقہ درس قرآن نے ایک نئی تجویز رکھی ہے۔ اسی سلسلہ وار قرآن میں ایک تھوڑی سی ترمیم یہ کی، تھوڑی سی تبدیلی یہ کی ہے، حالانکہ ہوگا تو اسی سلسلہ وار درس کی طرح سے ہر جمعے کو درس، لیکن اس میں تھوڑی سی تبدیلی یہ کی ہے کہ ہر مہینے کا جو پہلا جمعہ ہوگا اس میں درس قرآن حالات حاضرہ پر، ملک میں جو حالات رونما ہو رہے ہیں یا دنیا میں جو حالات رونما ہو رہے ہیں یا تباہی بربادی جو حادثات آ رہے ہیں، جو سیاسی اتھل پتھل ہو رہی ہے، اس درس کو اس سے جوڑا جائے گا۔ یعنی اس درس قرآن کی روشنی میں ہم اس کا تجزیہ کریں گے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ کون سا قرآن کا اصول پامال ہو رہا ہے، کون سا قرآن کا اصول توڑا جا رہا ہے، یا جو حق کے علمبردار ہیں قرآن کے کس بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، قرآن کے کس اصول کو اپنا رہے ہیں۔ یہ درس قرآن کی روشنی میں اس بات کا تجزیہ کیا جائے گا۔ لہٰذا ہر مہینے کے پہلے جمعے کو اسی درس کو ان حالات سے جوڑ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو یہ تجویز حلقہ درس قرآن نے رکھی ہے، اور اسی سلسلے کی اگلی کڑی میں یعنی کہ آئندہ آنے والا جو جمعہ ہوگا اس جمعے میں ایک موضوع ہے قرآن اور سائنس۔ اس موضوع پہ درس ہوگا، اور آپ سبھی حضرات خود اپنے اعزاء اقربا، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کو کثیر تعداد میں لائیں۔ یہ قرآن کی جو دولت ہے اس سے خود فیضیاب ہوں، اور اپنے اعزاء اقربا، اپنے دوستوں کو اس دولت میں شامل کریں، تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے، اور ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج ایسا ہو جیسا صحابہ اکرام یا نے جس سماج کی تشکیل کی تھی۔ مثلا یہ قرآن مجید جہاں نازل ہوا، آپ یہ دیکھیں، خود آپ تجزیہ کریں کہ جہاں قرآن مجید نازل ہوا وہ خطہ کیسا تھا، انتہائی برا، انتہائی بدتر سماج، انتہائی برا سماج، اور وہ لوگ اس گندے سماج میں بالکل آلودہ ہو چکے تھے، لیکن قرآن جب نازل ہوا، اس قرآن کو جب انہوں نے اپنے سینے سے لگایا اور اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاری، وہی جو آلودہ لوگ تھے، گندے لوگ تھے، وہی کوہ نور ہیرا بن گئے اور ساری دنیا کے لیے مشعل راہ ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ 50-60 سال میں اتنا بڑا انقلاب کہ پورے 19 لاکھ مربع میل پر اسلام غالب ہو گیا؟ کوئی کتاب آج تک اتنا بڑا انقلاب لا سکی ہے؟ کیا تھا؟ اس کتاب کو اپنایا ہے، اس کتاب کو اپنے سینے سے لگائے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری، تو نتیجہ یہ ہوا۔ اور قرآن کا آج بھی یہی دعویٰ ہے کہ اگر آج ہم اس کو اپنے سینے سے لگائیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اس کے قانون کو نافذ کریں، آج بھی قرآن کا یہی دعویٰ ہے، وہی سوسائٹی، وہی سماج آج بھی یہ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ قرآن آج بھی یہی اس کا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ اس کا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور وہ ایسے تھے جو کہ ساری دنیا کے مشعل راہ ہوئے ہیں، اور ہم بھی لہٰذا ایسی سوسائٹی، ایسی سماج تشکیل کرنے کی کوشش کریں جو کہ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے۔ لہٰذا آئندہ جمعے کو میں پھر سے ایک بار یاد دلا دے رہا ہوں، اسی ضمن میں جو درس ہوگا وہ قرآن اور سائنس۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہر عام آدمی، پڑھا لکھا انٹلیکچوئل طبقہ، جس کے یہ جو اس سے سائنس سے متعلق ہے یا دیگر علوم سے متعلق ہے، وہ اس میں آئے اور یہ دیکھے کہ سائنس کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، سائنس کے متعلق کیا پیغام دیتا ہے۔ آپ سبھی لوگ آئیں۔ السلام علیکم۔ مرض کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں جیسے مراد آباد میں ہوتا ہے کہ ایک موبائل درس ہوتا ہے مراد آباد میں، اور ایک یہ سلسلے وار کنٹینیو ہوتا ہے جو قرآن شریف کی آیات پر مشتمل ہے۔ تو ایک درس جو ہے کسی موضوع پر خاص ہٹ کے ہوتا ہے، خاص اسی موضوع پر پورا درس۔ ویسے تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اب جیسے آج کا ہی آپ اسے کنٹینیو درس کہیں گے، لیکن آپ چاہیں تو اس کو فیملی پلاننگ کے موضوع پر ایک درس کہہ سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ضبط ولادت کے موضوع پر تھا، آپ چاہتے تو اس کو عنوان دے دیتے کہ ضبط ولادت اور اسلام، یہ آپ دے سکتے تھے اس کا ٹاپک۔ اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ میں کسی بھی آیت پہ پورا ہی دیتا ہوں تاکہ وہ ایک ٹاپک ہی بن جائے، لیکن یہ الگ سے چاہتے ہیں کہ ٹاپک ڈکلیئر کر کے پہلے سے آپ کو بتائیں۔ وہ کبھی حالات حاضرہ پر بھی ہو سکتا ہے، کبھی کسی خاص موضوع پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے اپنی ثواب دی، اور یہ ہمارے صاحب نے چونکہ سائنس کے آدمی ہیں، لیکچرر ہیں، تو اسلام اور سائنس کا موضوع لیا ہے۔ اس میں زیادہ دلچسپی جو لیں گے وہ کالج یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہی لیں گے، پڑھے لکھے لوگ لیں گے، جو گریجویٹس ہیں وہ لوگ لیں گے، لیکن عام مسلمان بھی اس میں انٹرسٹ لے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ دیکھیں
کہ یہ چیز جو آج تک اعتقاد اور عقیدے میں کہی جاتی ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے، حقیقت میں ساری رہنمائیاں ہیں، فی الواقع جو سائنسی اکتشافات ہیں اس سلسلے میں قرآن میں کیا رہنمائیاں ہیں، ان کو بھی علم میں اضافہ ہوگا اور معلومات میں اضافہ ہوگا، تو وہ حضرات تشریف لا سکتے ہیں اس میں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ربنا إنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.